علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موطا کا باب ما یجوز فی استثناء ثمر، کہ پھلوں کے استثناء کے حوالے سے کیا چیز جائز ہے اور ثابت ہے۔ مالک 1819 مالک ربیع بن عبد الرحمن ان القاسم بن محمد کان یبیع ثمر حائطی ویستثنی منہ، کہ قاسم بن محمد جو ہے وہ اپنے باغ کے پھل جو بیچتے تھے اور اس میں سے استثناء کر لیتے تھے۔ کانا یبیع ثمر حائطی ویستثنی منہ ولم یبین کیفیت الاستثناء کیف کانا، وہ کہتے ہیں البتہ اس حدیث میں یہ بیان نہیں کیا کہ کیفیت استثناء کیا تھی، صرف عمومی الفاظ بیان ہوئے۔ کانا قال الباجی فی المنتقى، اور امام باجی نے منتقى میں فرمایا یحتمل ان یرید به کیلا، وہ کہتے ہیں اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ جو کچھ پھل آئے گا اس میں سے اتنے کلو، ویحتمل ان یرید به جزءا شیئا، اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایک جز بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں ایریا میں جو نکلا یا فلاں درختوں پہ وہ میرا، ویحتمل ان یرید نخلات یختاروا، یا کوئی ایک خاص جز یا پھر وہ کچھ درختوں کو چن لیتے ہو۔ هذا حدیث مقتول صحیح، یہ حدیث مقتول صحیح۔ اگلی حدیث ہے 1820 مالک عن عبداللہ مالک عن عبداللہ بن ابی بکر ان جدہ محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، کہ انہوں نے ایک باغ میں پھل خریدا ان کے دادا نے، یقال له الافراغ ب4000 درہم، 4000 دراہیم کے مقابلے میں، اور اس کو افراق کہا جاتا تھا۔ وَاسْتَثْمِنُوا یہ 800 درہم تمرن، اور انہوں نے اس میں سے 800 یعنی 800 درہم تمر کا استثناء کیا۔ عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ان کے دادا محمد بن عمرو بن حزم نے اپنے باغ کا میوہ بیچا، ٹھیک ہے، باع باع یہاں پہ غلطی ہو گئی شاید مجھ سے، وہ نیند سی آ رہی ہے، باغ کا میوہ بیچا 4000 درہم کو، سمجھے، ب4000 درہم، واستثنى منہ بھی 800 درہم تمرن، اور اس میں سے 800 درہم تمر کے قریب رقم کا جو ہے انہوں نے 800 درہم کی کھجور مستثنیٰ کر لیے، اور اس باغ کا نام افرق تھا۔ اللہ اکبر۔ هذا حدیث مقطوع ضعیف لانقطاعه۔ اگلی حدیث ہے 1821 مالک عن ابی رجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثہ ان امہ عمر بن کانت تبیع ثماریہ وتستثنی منها، یہ وہی روایت کہ عمر بن عبد الرحمن جو ہیں وہ اپنے پھل بیچتی ہیں اور اس میں سے استثناء بھی کر لیتی ہیں، ان کا عمل۔ 1822 قال مالک الامر المجتمع علیہ عندنا ان الرجل اذا باع ثمر حائطی، کہ ہمارے نزدیک جو مجتمع علیہ امر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ بیچے اپنے باغ کا پھل، ان لہو یستثنی من ثمر حائطی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مستثنیٰ کرے پھل اپنے باغ میں سے۔ ہمارا آپ ٹرانسلیشن چیک کرتے جا رہے ہو نا؟ ہاں صحیح ہے، تو میں پھر تاکہ نا وہاں ذہن نہ دوں۔ ما بینہ و بینہ ثلث ثمر، اور وہ کتنا مستثنیٰ کر سکتا ہے؟ جو 1/3 پھل کے درمیان ہو، لا یجاوز ذلک، اس سے وہ تجاوز نہ کرے۔ وما کان دون ثلث فلا بأس بذلک، ہاں 1/3 سے کم جو ہو تو ہی کین ڈو استثناء۔ وقال النبی، امام نبی نے فرمایا فی شرح مسلم والثنیہ المبطلہ للبیع قولہ بعتک هذه الصبرہ الا بعضها، کہ میں نے تمہیں یہ صبرہ بیچا سوائے اس کے بعض کے، وهذه الاشجار او الاغنام او الثياب ونحوها الا بعض فلا يصح البيع لان المستثنى مشهور۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ مجہول کی بیع اسلام میں جائز نہیں، یہ سب ویڈیو ریکارڈنگ میں آئے گا، اللہ المستعان۔ تو امام نبی کہتے ہیں کہ مجہول بیع کے سوائے بعض حصے کے، یہ جو ہے بیع صحیح نہیں، کیونکہ مستثنیٰ جو ہے وہ مجہول ہے۔ فلو قال، اگر اس نے کہا بعتک هذه الاشجار الا هذه الشجرہ،
اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ان درختوں کا پھل بیچتا ہوں سوائے اس مخصوص درخت کی، یا یہ 3 4 درخت اسپیسیفائی کر کے، مخصوص کر کے، تو پھر یہ جائز ہے۔ او حاضی شجرہ الا ربعها، یا یہ درخت سوائے اس کا 1/4، او الصبر الا ثلثها، او بیعتک بألفی الا درہما، یا میں تمہیں 1000 کے سوائے اس میں سے جو درہم کا نکلے، وما اشبہ ذلک من السنیہ المعلومہ، جو معلوم ہو، صح البیع باتفاق العلماء، تو پھر بے جائزی علماء کے اتفاق سے۔ ولو باع صبرہ الا ساعا منها، وہ کہتے ہیں اور اگر کوئی صبرہ بیچے سوائے ایک سا اس میں سے، فالبیع باطل عند شافعی و ابی حنیفہ، تو وہ بے باطل ہے شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وصحح مالک ان یستثنى منها ما لا یزید علی ثلثها، اور امام مالک نے تصحیح کری اس بے کی جس میں سے جو مستثنی منہ ہو وہ 1/3 سے زیادہ زائد نہ ہو۔ اما اذا باع ثمرہ نخلات، البتہ اگر وہ کیا کہتے ہیں پھل بیچے درختوں کا، نخلات کا، فاستثنى من ثمرها 10 اصعاء مثلا للبيع فمذهب الشافعي وحنیفہ والعلماء کافہ بطلان البيع، اور وہ اس میں سے 10 اصع، یہ 10 سا جو ہے وہ مستثنی کر لے، تو پھر کیا ہے بیچنے والے کے لیے مستثنی کر لے، بیچنے والا اپنے لیے، تو مذہبی شافعی ابو حنیفہ کے، فمذہب الشافعی و ابی حنیفہ والعلماء کافہ، اور تمام علماء کے نزدیک بطلان البیع ہے، بطلان البیع۔ وقال مالک وجماعہ من علماء المدینہ، البتہ امام اعظم مالک اور علماء مدینہ نے کیا فرمایا، یجوز ذلک ما لم یزد علی قدر الثلث، کہ ٹوٹیلٹی کو دیکھو گے، ریشو کو دیکھو گے، اگر اب ایک چیز 50,000 ہے تو اس کے سامنے 10,000 کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ 10 کیا ہے، اصل چیز یہ کہ 1/3 کا تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ یجوز ذلک ما لم یزد علی قدر ثلث ثمرہ۔ اب ذاکر عباس ندوی کہتے ہیں کہ قلت الراجع هو ما ذهب الیہ کافۃ العلماء من عدم صحت الاستثناء الموجود، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ علماء جمہور کا مذہب، خیر یہ تو مالکہ کا بھی ہے کہ مجہول کی بے سے ہی نہیں، عدم صحت الاستثناء الموجود، ولو کانا اقل من الثلث لاطلاق الحدیث، خواہ وہ 1/3 سے کم پر بھی ہو، تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مجہول کی تو بے ویسی بھی نہیں، چاہے وہ 1/3 سے بھی کم، ولو کان اقل من ثلث لاطلاق الحدیث واللہ اعلم بصواب، هذا حدیث مقطوع صحیح۔ آخری روایت باب کی 1823، ملک عمر چیک کیجیے گا۔ قال مالک فاما الرجل یبیع ثمر حائطی، تو اگر بندہ جو ہے، ایسا بندہ جو بیچے اپنے باغ کا پھل، ویستثنی من ثمر حائطی ثمر نخلا، اور وہ اپنے باغ کے پھلوں میں سے ایک درخت کا پھل جو ہے وہ اپنے لیے مستثنی کر لیتا ہے، او نخلات یختارو، یا کچھ اور مخصوص درخت لیکن وہ مخصوص ہوتے ہیں، او نخلات یختاروہا، جن کو چنتا ہے، ویسمی عددہا، اور وہ ان کا عدد جو ہے وہ بتاتے ہیں، فلا ارى بذلك بأسا، تو کہتے ہیں میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لأن رب الحائطی انما استثنى شيئا من ثمر حائطی نفسی، کیونکہ جو رب الحائطی اس نے اپنے لیے مستثنی کیا چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں، وانما ذلك شيء احتبسه من حائطی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے اپنے لیے روکی ہے اپنے باغ میں سے، وَأَمْسَكَهُ، اور اس کو روک لیے، لم یبیہ، کہ جس کو بیچنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس کی اپنی چیز ہے نا، تو ٹوٹیلٹی کے تو مسئلہ ہی نہیں۔ امام مالک کا مذہب بہت زبردست ہے، وہ باع من حائطی ما سوى ذلك، اور اس نے اپنے کل مال میں سے جتنے کو بیچنا چاہے گا، بھئی آپ کے پاس 100 گاڑی ہیں، اب یہ تھوڑی کہ آپ 1/3 اور یہ شرطیں لگاؤ گی، اصل یہ کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ معلوم ہے۔ صحیح ہے ترجمہ؟ جی ڈاکٹر ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ہاں جی ملک عمار، اب آپ کو کھلی اجازت ہے کہ آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہو تو آپ اس کا تذکرہ کرو جب تک میں سوپ تناول فرما رہا ہوں۔